اپنی زندگی میں پاکستان کے جتنے لوگوں کی مشکل کے اندر خدمت کی ہے تو بہت کم اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہے۔ اور اب پاکستان کے پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے نوجوانوں کو نمل یونیورسٹی کے اندر جس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، ہنر سکھایا جا رہا ہے، اس کی بھی مثال کم ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آفتاب بھائی اور خرم، مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں ایک ایسی ٹیم میں کام کرتا ہوں جس میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے علاقے کا درد رکھتے ہیں اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تمام جو مارکیٹ کے نمائندہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے شکر گزار ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کے لیے خصوصی طور پر شکریہ اور مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے میری بیوی نے، کیونکہ وہ اس کوآپریٹو مارکیٹ میں سالوں شاپنگ کرتی رہی ہے۔ تو اس کو جب میں نے بتایا تو اس کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ میری تو کمائی ہوئی کو 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہ خود ہی اکنامکس پڑھاتی ہے، خود ہی کماتی ہے، خود ہی شاپنگ کرتی ہے، تو مجھے یہ بھی ڈر نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ وہ دوبارہ آ کے یہاں پھر شاپنگ کرے گی، اپنے ہی پیسے سے کرنا ہے اس نے۔ اچھا، حلیم بھائی نے جس طریقے سے پہلے کہا کہ یہ ہیں کون لوگ، ایک عمومی طور پر بات کی جاتی ہے، لیکن آج ہمارے سامنے وہ زندہ مثالیں موجود ہیں۔ یہ وہ تاجر ہیں، یہ وہ مارکیٹیں ہیں جو پاکستان چلاتے ہیں، وہ ٹیکس جس سے ہماری دفاع کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہ ٹیکس جس سے لوگوں کے صحت کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اب مجھے وہ اور بات ہے کہ میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں تو کراچی والے میری طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا حکومتیں ایسے بھی کام کرتی ہیں۔ مجھے پتا ہے بھائی، کراچی کے ساتھ ہمارے اوپر جو حکومت مسلط ہے پچھلے 13 سال سے، وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی، لیکن یقین مانیے پاکستان کے کئی علاقوں میں یہ کرتی ہیں۔ اور وفاق کراچی کے لیے کیا کر رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، لیکن یہ آپ لوگ ہیں، یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی دیانتداری ہے جس سے وہ ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے اس ملک کا سارا نظام چلتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کے لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے ذکر کروں گا کہ وفاق کیا کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے کم چند لوگ جو ہیں وہ تو گرین لائن کے اندر ابھی تک سفر کر چکے ہوں گے، اور کراچی جو ترستا تھا ایک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے جس کے ذریعے کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ باعزت سفر کر سکیں، ایک آسانی کے ساتھ اور بغیر اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے سفر کیا جا سکے، آج الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور گرین لائن میں جو کہ 10 جنوری سے جس کا باقاعدہ کمرشل آغاز کیا گیا تھا، آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لاکھوں لوگ اس میں ابھی تک آلریڈی سفر کر چکے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک نہیں کیا اس کو میں بولوں گا کہ ضرور ایک دفعہ جا کر دیکھیں اور موازنہ کریں۔ وہ جو پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں نظر ہمیں آ رہی ہے، تو ایسا کریں یہاں سے کوئی 5D کی منی بس پکڑ لیں یا کوئی 11B کی بس میں بیٹھ جائیں، ایک طرف سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر واپسی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں، پھر میں پوچھوں گا تبدیلی نظر آئی کہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو اس سے بھی زبردست منصوبہ ہونے جا رہا ہے اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اس پہ میں نے بے تحاشا محنت کی ہے اگر میں خود کہوں، وہ ہے کراچی کا جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ۔ ہم جوان ہوتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس زمانے سے سنتے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت آئی اور مجھے کوئی آڑ نہیں اس میں کہنے میں کہ میں نے، حالانکہ میں اس وقت سیاست میں نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پر میں اس حکومت کے خلاف تھا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے وقت میں ان سالوں کے اندر 8 سال جو وجہ تھے کراچی میں ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود
وہ حکومت بھی اور بڑی شدید خواہش تھی کہ KCR کا منصوبہ چلایا جا سکے، وہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جس وقت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا اور ہم نے جو وفاق میں جن صوبوں کی ذمہ داری لی، گرین لائن ان میں سے ایک تھا، وہ تو آپ نے چلتے ہوئے دیکھ لی ہے، KCR کا منصوبہ بھی ہم نے شامل کیا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ شروع میں کچھ یہ تھا، سندھ حکومت کہتی تھی کہ یہ ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسٹس گلزار، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ KCR کا جو ہے یہ آپ نے بنانا ہے۔ تو میں تو سپریم کورٹ کے میں احکامات پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ بنا لیں۔ خیر الٹیمیٹلی وہ طے ہو گیا کہ وفاق ہی یہ کرے گی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اسد آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو، اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے، جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکنیک کی منظوری ہو جائے گی، اور جیسے دنیا کے شہروں میں بہترین آپ کو ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، انٹرسٹی ٹرین، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے اندر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پانی کا ذکر ہو رہا تھا، پانی کا، خیر سارے پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ عوام سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانگتے ہیں۔ کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے، بوند بوند پانی کے لیے ترسا ہوا۔ میرے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمارے پاس ایک انتہائی محنتی MP شہزاد قریشی بھی ہے، ایک انتہائی محنت کرنے والے دیانتدار MNA آفتاب صدیقی بھی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر پانی نہیں آتا، ہم ٹینکر سے ہی پانی خرید کے ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 کا منصوبہ سندھ حکومت یہ منصوبہ کر رہی تھی، وفاق نے نصف اس کا پیسہ دینا تھا، 1/2 سے زیادہ منصوبے پہ کام ہوتا رہا، منصوبہ کہیں بھی حتمی شکل نہیں نظر آئی، آخر کار منصوبہ رک گیا۔ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں نصف پیسہ نہیں، 100% ذمہ داری وفاق لے گا کراچی کو پانی پہنچانے کی۔ یہ جس کے پہلے فیز کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی آنا ہے کراچی کے اندر، اس کی ذمہ داری وفاق لے گا۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پیر کے دن، سن لیجئے، پیر کے دن، آنے والا پیر جو ہے، پیر کے دن 31 جنوری کو ایکنیک کی میٹنگ ہے، جس کے اندر 100 ارب سے زیادہ روپے کی لاگت سے وفاق یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی پہنچا دیا جائے۔ اور امید ہے، جیسے میں نے کہا کہ 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کو پانی پہنچا دیا جائے گا، لیکن کراچی کے اندر تو پانی کی ترسیل کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کرنی ہے، سندھ کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس سے پہلے ایک لوکل حکومت کا، مقامی حکومت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی آخر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا، اور پھر اگلے سال ایک جنرل الیکشن ہونے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں الیکشن کے اندر کراچی کے عوام، جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، نہ صرف اس کا قرضہ چکائیں گے بلکہ منافع کے ساتھ چکائیں گے، اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ مقامی حکومت بچے گی، نہ سندھ کے اندر ان کی حکومت بچے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے خدمتگار لوگ ہوں گے، جیسے آپ نے کوآپریٹو مارکیٹ بنتے ہوئے دیکھی ہے، جیسے گرین لائن آپریشن بنتے ہوئے دیکھی ہے، جس طریقے سے K4 کا منصوبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر بھی ترسیل کا نظام ہوگا، پانی کی ترسیل کا نظام، اور کراچی جو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسا ہوا ہے، یہ پیاس انشاءاللہ تعالی کراچی کی بجھائی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ، اور وہ بہت سارے مسئلوں سے جڑا ہوا، کراچی کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ مردم شماری کے اندر
कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निज़ाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों, वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक़्तिदार के अंदर शरीक या तमाशा देखती रही, कोई मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी है। तहरीक इंसाफ खिदमत की सियासत करती है, टैक्स के पैसे से लोगों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कराची में मार्केट बहाली की तकरीब से खिताब।